بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس کی ساری موجودات سمیت وجود میں لانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کائنات پر موجود انواع و اقسام میں سے ایک نوع کا انتخاب کر کے اسے اس کائنات کا سردار بنایا جائے اور اس کائنات پر موجود ساری چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا جائے اور اس کی خدمت پر مامور کر دیا جائے، اور یہ کہ اس انسان کو اس کائنات کی تنظیم و تعمیر کی ذمہ داری سونپی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا۔ قرآن کریم نے واضح کیا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک لفظ کن سے جو چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ انوکھے پن کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹی میں حرکت پیدا ہو گئی اور گارا بولنے لگا، اور ایک بے جان پتلا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نہایت مکمل اور خوبصورت انسان کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسد خاکی میں روح پھونکنے کے بعد انہیں کئی رازوں سے آگاہ کیا تاکہ فرشتوں پر انہیں برتری حاصل ہو۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز و اکرام میں تھا، نہ کہ عبادت کے غرض سے۔ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آدم سے افضل و برتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی نافرمانی، سرکشی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا قصہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جو سجدہ نہیں کرتا، تجھ کو اس سے کیا بات روکتی ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے، اس میں سے سو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگے گا۔ وہ کہنے لگا، مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔ وہ کہنے لگا، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا۔ وہ جنت میں تنہا پھرا کرتے تھے، نہ کوئی ساتھی تھا نہ کوئی ہمدرد۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ ان کے لیے کوئی ساتھی پیدا کیا جائے، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ مفسرین کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام پر کچھ دیر کے لیے نیند غالب آ گئی، اور جب وہ جاگے تو انہوں نے اپنے سرہانے ایک عورت کو دیکھا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی کسی ایک پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس حالت میں جب کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور انہیں کسی قسم کے درد کا بھی احساس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہیں۔ وہ دونوں جنت میں رہنے لگے، لیکن آخر وہ کون سی جنت ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے کچھ عرصہ گزارا؟ در حقیقت ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سی جنت ہے اور کہاں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ جس جگہ سے چاہیں کھائیں، جو پھل چاہیں کھائیں اور لطف اندوز ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ ادھر ابلیس ملعون کسی نہ کسی طرح ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور بڑی مکاری سے ان کو بہکایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم دونوں کو موت نہیں آئے گی، لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر تم دونوں اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے۔ جو اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، مگر جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا ان دونوں کے ستر کھل گئے۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا لباس نور کا بنا ہوا تھا
ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا لباس ناخن کی مانند تھا۔ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو وہ اتر گیا اور صرف اتنا رہ گیا جتنا کہ اب ناخن پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کا پھل کھا بیٹھے تو ان کی سرزنش کی گئی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، تم کو وہاں زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ اور پھر وہ سب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس زمین پر اتر آئے۔ متعدد روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اترے اور دونوں مزدلفہ کے مقام پر قریب آئے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جبل صفا پر اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جبل مروہ پر۔ وہ لوگ کہاں اترے اور کس طرح اترے، یہ سب پردہ غیب میں ہے، جس کا علم صرف علام الغیوب کے پاس ہے۔